لبیک کہا. یہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جناب ابراہیم کی صدا ہے، آواز ہے، پکار ہے. بلایا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں حج کی طرف بلاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ تمہیں جنت عطا کرے اور دوزخ سے تمہیں نجات عطا کرے. اب حج کس پر فرض ہے؟ یہ بہت اہم ٹاپک ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج. رمضان کے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ. اب یہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے. کلمہ شریف، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے. نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا صاحب استطاعت پر، اور پھر رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں جن پر فرمایا کہ روایت کا مفہوم ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 باتوں، 5 چیزوں پر ہے. اب حج کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر حج فرض ہے. اللہ پاک سورہ آل عمران کی 97 آیت میں ارشاد فرماتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے. پتہ چلا جو شخص کعبہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے. سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استطاعت کی، من استطاع، استطاعت کی تفسیر ذات اور راحلہ سے کی. راحلہ کا مطلب ہے سواری، ذات کا مطلب ہے سفر کا خرچ. علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام کے اخراجات. یہ بہت سمجھ لیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین، حج کس پر فرض ہے اس آیت کی تفسیر کو سمجھیے گا. علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام کے اخراجات، وہاں سے واپسی کے اخراجات، اور جتنے دن حج پر لگیں گے ان ایام کا گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، راستہ بھی پرامن یعنی پیسفل ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے حج فرض ہو جانے کے بعد فوراً حج کر لینا ضروری ہے. یعنی اس میں ٹال مٹول کرنا کہ آئندہ سال چلا جاؤں گا یا بیٹیوں کی شادی کر لوں اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا، ابھی کاروباری معاملات اٹکے ہوئے ہیں یہ پورے کر لوں پھر حج کے لیے جاؤں گا، یہ انداز قطعاً درست نہیں. علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر حج فرض ہو گیا لیکن وہ حج پر گیا نہیں، ٹال مٹول کرتا رہا، مؤخر کرتا رہا، اس سال نہیں اگلے سال چلا جاؤں گا، اس سے اگلے سال چلا جاؤں گا، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے پھر چلا جاؤں گا، یوں کرتا رہا، پھر اگر اس پر غربت آ گئی تو اب بھی اس پر حج فرض رہے گا. ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ قرض لے کر، لون لے کر حج پر جائے، اللہ پاک اس کے قرض کا انتظام فرما دے گا. اب حج کی فرضیت کو سمجھیں. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اپنے طور پر اندازے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے طور پر ہی ضرب تقسیم جمع تفریق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب میرے پاس اتنا مال ہے، یہ تو میں نے مکان بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ پیسے میں نے سوچے میں کہ میں نے دکان نہیں بنانی ہے، یہ پیسے میں نے سوچے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کا کاروبار شروع کروانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں بزنس کرنا ہے، فلاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. کئی چیزیں سوچی ہوتی ہیں انسان نے اور یہ اپنے طور پہ تقسیم دے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں زکوٰۃ دے سکوں، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں حج کروں. یہ اپنے ذہن میں تقسیم دے کے بیٹھے ہیں. کسی کو مالک بنایا کیا؟ جس مال کے آپ مالک ہیں، جس پراپرٹی کے آپ مالک ہیں، جس زیور سونے کے آپ مالک ہیں، جس بینک بیلنس کے آپ مالک ہیں، جن چیزوں کے آپ مالک ہیں. آپ مفتی صاحب کے پاس بیٹھے تو صحیح، دارالفتہ اہل سنت میں رہنمائی تو لیں. یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، مفتی صاحب مجھے بتائیں کیا مجھ پر حج فرض ہے کہ نہیں، زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں مجھ پہ. اپنے طور پہ اندازے لگا کے مت بیٹھے. کچھ افراد سے بات ہوئی ہے، تھوڑی ڈسکشن کے بعد جب بات کھلی، دارالفتہ اہل سنت میں رہنمائی لی گئی
تو واضح بتایا گیا کہ ان پر تو حج فرض ہو چکا کئی سال پہلے، اور یہ اسی طرح سمجھ رہے کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہے. تو اتنے مال کا مالک ہے مکہ پاک. اب جب جیسے ہم لوگ جہاں جمع کرواتے ہیں، جو پیکج لیے جاتے ہیں گورنمنٹ کے بھی یا پرائیویٹ بھی، اس میں عموماً اتنا پیسے جمع ہو جاتے ہیں، جمع کروائے جاتے ہیں. اسی کے اندر کھانا ہے، اسی کے اندر ٹرانسپورٹ ہے، اسی کے اندر آنے جانے کا پورا خرچہ ہے، اسی کے اندر بلڈنگ کے ہوٹل کے سارے کرائے ہیں، وہ سارا پیکج اس کے اندر ہے. ایکسٹرا اس کو کچھ بھی ضرورت اتنی نہیں پڑتی. جو روٹین کے میٹر ہیں وہ سارے پورے ہو رہے ہیں. اب آنے جانے کا اس کا سارا خرچہ ہے، وہاں رہنے کا خرچہ ہے. اب دیکھ لے 22 دن والا یا 40 دن والا جو پیکج ہے، اتنے دن اس کے گھر کا خرچ کتنا ہے. اتنا کھانے گھر والوں کے پاس ایک مہینے کا، سوا مہینے کا کیا خرچہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. اگر 7 تولے سونا ہے، اس پر تو زکات بھی نہیں ہے. 7 تولے سونا ہے، اب کتنے کا بنے گا؟ اب تھوڑا اس کا نکالے تو صحیح. اس پر قرض نہیں ہے، دیگر معاملات، اس کی پوری تفصیل ہے. اگر آپ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے تو ڈسکس کر لیں گے. اتنی تفصیل میں اس وقت جانے کا وقت نہیں، لیکن میں اصول آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ آپ شرعی رہنمائی لیں پلیز. دارالفتہ اہل سنت قائم ہے، دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی لے کے اپنے لیے کیا وہ واضح کر لیں گے کیا مجھ پر حج فرض ہے کہ نہیں. اگر پہلے ہو چکا تو اس کو تاخیر نہ کریں، اس کو ڈیلے نہ کریں، پینڈنگ میں نہ ڈالیں. اگلے سال پتہ نہیں کیا ہوگا. جنہوں نے کورونا سے پہلے، کووڈ سے پہلے پینڈنگ میں ڈالا تھا، تو اگلے سال کیا وہ کر سکے؟ اس سے اگلے سال کر سکے؟ پھر بیمار ہو گئے کچھ. مجھے پتا ہے حج فرض تھا، پینڈنگ میں ڈالا اس بندے نے، اگلے سال بیمار ہو گیا، پھر کچھ عرصہ بیمار رہا. فرض ہو چکا تھا پچھلے سالوں میں، نہیں کیا کہ تھوڑا ایزی ہو کے کروں گا. آنے والے سال میں، آنے والے وقت میں کیا کیا معاملات آ جائیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بخاری شریف کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں. ایک ہے فراغت، اس میں جو ہے وہ یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوتے ہیں. بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں ایزی ہو جاؤں گا، نیکسٹ ایئر مزید بیزی ہو جاتا ہے. تو پینڈنگ میں نہ ڈالیں، بلکہ اس پہ روایتیں ہیں، اس پر ٹال مٹول سے کام نہ لیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ زاد اور راحلہ یعنی سواری اور سفر خرچ کا مالک ہو، جس کے ذریعے وہ مکہ مکرمہ تک پہنچ سکے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. کیسی سخت وعید ہے. ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. لوگوں کا ایمان قبول کر لینا آپ کو انتہائی پسند ہے. جب غیر مسلم کلمہ نہیں پڑھتے تھے، قرآنی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہو جایا کرتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیر مسلموں کے کلمہ نہ پڑھنے سے بھی غمگین ہو جاتے ہیں، وہ ایک مسلمان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اندازہ کرے کتنی سخت وعید ہے. حکیم الامت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو حج کا تارک ہے، یعنی جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کی موت اور یہود و نصارہ کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ پاک تارک حج سے بھی ناراض ہے اور یہود و نصارہ کی موت میں بھی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان سے بھی ناراض. ہاں، دونوں ناراضیوں میں فرق ہے. اگر ایسا شخص ہے جو حج کرتا بھی نہیں اور حج کی فرضیت کا انکار بھی کرتا ہے تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. الزواجر عن الاقتراف الکبائر